السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی۔ میں ہوں سید مصور علی زنجانی۔ نئے سال 2023 کی بات کی جائے تو ماہ جنوری، جو کہ 2023 کا پہلا مہینہ ہے، اور ماہ جنوری میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت گھڑیاں ہیں، کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، جس میں ولادت ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ رجب کی خوبصورت گھڑیاں اور چاند طلوع ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ پورا ہی مہینہ روحانی اعتبار سے بہت ہی خوبصورتی کا حامل رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، ماہ جنوری ہے، اور ماہ جنوری میں بہت ہی میجر پلانٹ ستارہ زحل 17 جنوری کو گھر کی تبدیلی، بروج کی تبدیلی کرنے جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پورا ہی سال اس کے زیر اثر بھی رہے گا خوبصورتی کے، کیونکہ ایک طویل عرصہ کے بعد اپنے ذاتی برج میں اس کا قیام 2.5 ایئر کے لیے رہے گا، جو کہ 2025 تک کا ٹائم ہے۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ ابتدا ہو رہی ہے ماہ جنوری سے 2023 سے، تو 2023 کی پلانٹری اسپیکٹ کو دیکھا جائے تو پورے زوڈک سائن کے جتنے بھی حامل لوگ ہیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی زوڈک سائن سے کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ فوائد اور بہتری انشاءاللہ نئے سال کی ابتدا میں آپ لوگوں کو ملنا شروع ہوگی۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو 2023 میں پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل، ایریز والوں کا پورا مہینہ ماہ جنوری دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ خانہ مال میں رہتے ہوئے 1 سے لے کے 12 جنوری تک حالت رجت میں رہنے کے سبب مالی لین دین میں خاص احتیاط اور دوسروں سے مالی معاہدے کرتے وقت تحریر کو اچھی طرح مطالعہ ضرور کریں اور ماضی کے تجربات کو سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ مخلصین سے وقتاً فوقتاً مشاورت بھی کرتے رہیں، جبکہ 13 سے لے کے اختتام ماہ مریخ کی استقامت کے سبب مثبت پلاننگ اخراجات کو ترتیب دینے کے لیے ضرور کریں، تاکہ آپ لوگوں کی جو بھرپور صلاحیتیں ہیں تخلیقی طور کے اوپر فنانسز کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے، وہ آپ کے ایکسپنسز کو کنٹرول کر پائیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے لیے 13 جنوری سے لے کے اختتام ماہ تک مریخ کی استقامت کے سبب مثبت مالی پلاننگ نو ڈاؤٹ آپ لوگ ترتیب دیں گے، لیکن اخراجات کو ترتیب جو کہ خوبصورتی سے آپ لوگ پہلے دے رہے تھے اسی ترتیب سے دیں، کیونکہ آپ لوگوں کا انہی ایام میں 10ویں وتد السما میں موجودگی جو ہے عزت و توقیر اور کریئر میں بڑھاوے کا سبب بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کاروباری مسائل، مشکلات کو نئے عملی معاہدوں سے آپ لوگ ترتیب دیتے کی صلاحیت بھی رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ضرور اپنی چیزوں کو ترتیب اسی ٹائم فریم میں دیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 8 اور 9 جنوری کو مریخ زہرہ تثلیث ہونے کی وجہ سے صحت جسمانی میں خوبصورتی آئے گی، تندرستی آئے گی، آپ لوگ جو بیماریوں سے گزر رہے تھے ان میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اظہار محبت کرنا چاہ رہے ہیں یا محبت کے اعتبار سے اپنے شادی کے معاملات کو کسی بھی طور کے پر ترتیب دینا چاہتے ہیں، اس میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتر اقدامات آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے جہاں پہ رشتوں میں مضبوطی آ رہی ہے، وہیں پہ رومانوی مشاغل یا پھر اسپیشلی آپ لوگوں کے تخلیقی صلاحیتوں میں جو درپیش مسائل یا مشکلات تھے ان کا بھی حل بڑی خوبصورتی سے اور ممکنات سے آپ لوگوں کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کی روزمرہ کی روٹین میں بھی خوش بختیاں شامل ہوں گی۔ اس پورے مہینے کے اختتام میں دیکھا جائے تو 29-30 جنوری کو شمس مریخ تثلیث بننے کی وجہ سے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بڑھنے کے سبب کئی ایک رکاوٹیں جو کہ خواہشات کے اوپر مبنی تھیں ان کو آپ لوگ بڑی خوبصورتی سے انشاءاللہ ٹیکل آؤٹ کریں گے، اور سست روی کا سبب جو چیزیں ہو رہی تھیں اس کو بھی آپ لوگ کنٹرول انشاءاللہ کریں گے۔ کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا انشاءاللہ بلڈ اپ رہے گا۔ اس پورے مہینے میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو خوشبخت رکھنے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے پر صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹورس برج ثور۔ برج ثور آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 22 جنوری تک 9ویں بیت النصیب میں رہتے ہوئے مذہب، روحانیت، فلاحی کام، اپنی ذات سے دوسروں کو بلیس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سفر یا پھر سیاحتی طور کے اوپر یا روحانی سفر کے اعتبار سے چیزوں کو شروع کرنے کے لیے کوششیں بھی تیز رہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ کی ایسی خواہشات جو کہ اپنے آبائی شہر یا وطن سے دور کسی بھی طور کے اوپر کسی بھی اغراض کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کوششیں جو ہے وہ حقیقت کا رنگ ضرور دھار سکیں گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگ کم وقت میں زیادہ کامیابیاں سمیٹنے کی صلاحیت بھی رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 23 جنوری سے لے کے اختتام ماہ تک زہرہ کی 10ویں وتد السما میں جو اس کی موجودگی ہے، یہ نئے کاروباری عملی معاہدوں کو ترتیب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ آپ لوگ ایسی چیزیں تشکیل دیتے ہوئے نظر آئیں گے جس سے دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی جو فضا ہے اس میں کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورتی بھی آئے گی، اور دوسروں کی نظروں میں آپ لوگوں کے عزت اور رتبے میں بھی بڑھاوا دیکھ پائے گا۔
اس کے علاوہ 4-5 جنوری کو زہرہ مشتری تسدیس ہونے سے اظہار محبت ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حلقہ احباب میں وسعت نظر آتی ہے، کچھ نئے اہم کاروباری معاہدے طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے نیکسٹ اگر ہم لوگ دیکھیں تو 9 اور 10 جنوری کو زہرہ مریخ تثلیث بننے کی وجہ سے صحت مندانہ اقدامات اور دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی جو خواہش یا صلاحیت ہے وہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ روحانی طور کے اوپر خوشی نصیب ہو سکے گی، عشق و محبت کے معاملات میں جو پرابلمز تھی وہ دور ہونے سے ذہنی سکون بخش ملے گا۔ اس کے علاوہ 23-24 جنوری کو زہرہ زحل کران ہونے کی وجہ سے آپ کی سوچ میں وسعت آتی ہوئی نظر آتی ہے، دور اندیشانہ اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ اہم فیصلے آپ کے کریئر میں بڑھاوے کا سبب بنیں گے۔ کریئر کو آپ لوگ کافی حد تک بہتر انداز میں سال کے شروع سے ہی بلڈ اپ کرنا شروع کریں گے۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے پر صدقہ دیکھیں تو وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہمارے پاس آ جاتا ہے جیمنائی برج جوزا۔ برج جوزا آپ لوگوں کا حاکم ستارہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو تمام مہینے بیت الزوج میں رہتے ہوئے 1 سے لے کے 18 جنوری تک حالت رجت میں رہے گا۔ اس دوران کمزور فیصلے ہو سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہر طرح کے معاملات میں احتیاط کریں، دوسروں سے مشاورت کریں، مخلصین سے، بزرگوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی کنڈیشن جو ہے اس میں مت جائیں جس میں بعد میں آپ لوگوں کو ناکامی یا پشیمانی اور بعد میں پچھتاوے کا سبب ہو۔ کوشش کریں چیزوں کو تھوڑا سا لمیٹیشنز میں رکھیں۔ اس کے علاوہ 19 جنوری سے لے کے اختتام ماہ تک عطارد کی حالت استقامت ہونے کے سبب کئی ایک مثبت اقدامات آتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت اچھی پلاننگز آپ کی ذات کی طرف سے آ سکیں گی، آپ اپنے کچھ اقدامات کو کلیریفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ممکنات میں سے ازدواجی زندگی جو ہے اس میں کافی حد تک خوشبختی بھی آ سکے گی، کچھ تجدید عہد بھی ہو سکتی ہے دوسروں کے ساتھ جس سے رشتوں میں مثبت پہلو ترتیب ہوں گے۔ اس کے علاوہ 7-8 جنوری کو عطارد شمس کران ہونے کی وجہ سے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی بہت اشد ضرورت ہوگی کہ جو چیزیں آپ کے ارد گرد چل رہی ہیں یا جو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو ترتیب دیں، اور اگر آپ لوگ حالات کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے چیز کر جاتے ہیں تو آپ لوگ کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مضبوط ذہنی قوت والے جو افراد ہیں اور مستقل مزاج جو لوگ ہیں وہی اس مہینے کی اس کروشل ڈیٹس کو اوورکم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوشش کریں کہ بزرگوں سے، مخلصین سے مشاورت ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ مالی نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے تھوڑی سی پلاننگز آپ لوگوں کو ضرور ترتیب دینی چاہیے اس پورے مہینے میں، اوورال معاملات زندگی میں خوشبختی رکھنے کے لیے اور اپنی جاری رواداری کو قائم رکھنے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے پر صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہمارے پاس ہے کینسر برج سرطان۔ برج سرطان آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ چاند پورے مہینے میں 12 زوڈک سائنس کا سفر مکمل کرنے کی وجہ سے اس پورے مہینے کی خوبصورت اور کمزور ایام جن میں آپ لوگ احتیاط کر سکتے ہیں ان کو سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو 3، 4، 5 اور 30-31 جنوری حالت شرف 7 پوزیشن پہ ہونے کے سبب آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ ابتدا اور اختتام کی ان تواریخ سے یہ چیز شو کر رہا ہے کہ پورا مہینہ سال کا پہلا ہی مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی خوش بخت رہنے والا ہے، کچھ نیک ثمرات آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملنا شروع ہوں گے، درپیش مشکلات، پریشانیاں، مسائل زندگی سے سلجھنے جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ پہلا ہی مہینہ خوش بختیوں کا ثمرہ آپ لوگوں کو دلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگ حسب منشا ملازمت یا حصول ملازمت کے لیے کی گئی کوششیں ان میں کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اس پورے مہینے میں جہاں پر روحانی سفر کی خواہش پوری ہو رہی ہے، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جو سفر ہے اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے، وہیں پہ آپ لوگوں کے لیے چند ایک چیزیں احتیاط طلب بھی ہیں، اور احتیاط طلب ڈیٹس بتانے سے پہلے کمر کی ہی ساد حالت مزید اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 8، 9، 10 جنوری کے وہ دن ہیں جن میں چاند اپنی عروجی پوزیشن پہ ہوگا، تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کافی حد تک انشاءاللہ عروج پہ رہے گی، مثبت پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی ایام میں ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگ جو اقدامات کریں گے وہ بھی بڑے بھرپور ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو چاند کی جو ویک پوزیشنز آتی ہیں، ویک پوزیشن پہ 18، 19 جنوری کو کمر در اقرب ہونے کی وجہ سے ان ایام میں آپ لوگوں کو ہر طرح کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، اسپیشلی سفر، نئے کام کی ابتدا، کسی کو قرض دینا، قرض لینا، یا ہر طرح کے ایسے معاملات جس میں آپ کو بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں، یا پھر نئے ایگریمنٹ سے بھی۔
25 और 26 जनवरी को शम्स मुश्तदी तस्दीस होने के सबब ये खूबसूरत टाइम फ्रेम होगा जिनमें कोई भी अयाम आप लोग नया शुरू करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर आप लोगों को इंशाल्लाह फेवर्स मिलना शुरू होंगे। और इस पूरे महीने में अपनी ओवरऑल खुशबख्ती को बरकरार रखने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देते रहेंगे वो आप लोगों का रहेगा हर सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास है लियो बुर्ज। बुर्ज आप लोगों का हाकिम सदारा बादशाह फल्क शम्स। सन जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका अगर हम लोग पूरे महीने का जायचा एनालाइज करते हैं तो यकम से लेकर 14 जनवरी तक 5वें बैतुल औलाद में होने की वजह के सबब इजहार मोहब्बत, औलाद से जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियों को बड़ी खूबसूरती से पूरा करना या उनकी तरफ से तक़वियत लेने के बाद कुछ ऐसे ज़िंदगी में इक़दामात इम्प्लीमेंट करना जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा पसंद की शादी जो मोहब्बत की शादी के लिए इक़दामात काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह उनमें तेज़ी नज़र आती है और कामयाबी भी नज़र आती है। इसके अलावा देखा जाए तो 15 से लेकर इख्तिताम माह तक शम्स की छठे बैतुल मर्ज में थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन आप लोगों को अपने फ़ैसलों का नज़रसानी करना चाहिए। आप लोगों को ऐसे अमूर जो कि आप लोग अपने करियर से रिलेट कर रहे हैं, रिश्तों से रिलेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा नज़रसानी कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन इन डेट्स में हसूल मुलाजमत के लिए, मुलाजमत की तब्दीली के लिए या फिर को वर्कर्स के साथ आपका जो रवाबत है, मरासम है, उनमें खुशबख्ती के लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह मजबूत होंगे। 7-8 जनवरी को शम्स अतारत किरान होने की वजह से मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला, मुश्किल फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं ज़िंदगी में और उनमें साबित कदमी के साथ स्टैंड करेंगे और तो चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगी। इसके अलावा ख़ुद एतमादी जो है उसमें भी इजाफा रह पाएगा। 25-26 जनवरी को देखा जाए तो शम्स मुश्तदी तस्लीस होने की वजह से हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि अगर दूसरों के मुताबिक चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो आप लोगों को फेवर्स ज़्यादा मिल सकती हैं। अगर आप लोग अपनी चीज़ों के ऊपर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और दूसरों की नहीं सुनेंगे तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा रिश्तों में दूरी या प्रॉब्लम्स देखने मिल सकते हैं। 30-31 जनवरी को शम्स मरीख तस्लीस की खूबसूरत नज़र बनने की वजह से मुश्किल हालात में भी सूरत हाल को बड़ी खूबसूरती के साथ टैकल आउट करने की लीडरशिप क्वालिटीज़ और आप लोगों की खुद एतमादी की सलाहियत बढ़ने की वजह से आप लोग काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में इस्तिकामत बरकरार रखे हुए नज़र आते हैं और यही रोल आप लोग दूसरों के लिए सेट भी कर पाएंगे। तो मुमकिनात में से दूसरों की नज़रों में इस पूरे महीने के अख्ताम में आपकी इज़्ज़त और रुतबे में इंशाअल्लाह इजाफा देखना नसीब होगा। इस पूरे महीने में अगर देखा जाए आपका रूहानी तौर के ऊपर सदका, तो आप लोग हर एतवार वाले दिन हज़रत तौफीक गंदम या बाजरे का सदका देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट रहेंगी। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास विर्गो बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला आप लोगों का रूलिंग प्लानट मरकरी की पोजीशन अगर हम लोग देखते हैं तो तमाम महीने चौथे वतदुल अर्ज में रहते हुए यकम से लेकर 18 जनवरी तक हालत रजत के सबब आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। फैमिली मेम्बर्स के टुवर्ड्स आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं या फिर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनमें आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। घर की शिफ्टिंग, तमीर व तरक्की, तज़ीन व आराइश, सेल परचेज जो कि घर की प्रॉपर्टी की सवारी की कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, उस एतबार से बहुत ज़्यादा आप लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा दूसरों की राय को ज़रूर शामिल करें, उनको प्रेफर करें, क्योंकि दूसरों की राय इस दौरान आप लोगों के लिए फेवरेबल है। जबकि 19 जनवरी से लेकर इख्तिताम माह तक मरकरी की इस्तिकामत के सबब बहुत सारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आपकी मुस्बत आती हुई नज़र आएंगी। आप लोगों को सोचने समझने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। आप लोगों को चीज़ें शायद जो पहले समझ नहीं आ रही थी या जो बेहतर तौर के ऊपर इक़दामात आप लोग अपनी ज़ात के तौर पर कर रहे थे लेकिन उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, तो ज़रा सी तब्दीली से आप लोग हस्ब मंशा नताइज इंशाअल्लाह ले पाएंगे। इसके अलावा ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी पुरसकून नज़र आते हैं। मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों को बड़ी खूबसूरती के साथ टैकल आउट करने की सलाहियत बढ़ेगी। 7-8 जनवरी को अतारत शम्स किरान होने की वजह से हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालना अगर अशद ज़रूरी हो जाए तो आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं वो दूसरों की गिरफ्त में दे दें तो रिज़ल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छा मिलना शुरू होंगे। इसके अलावा आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर हैं उनको रूहानी तदारक से बेहतर करने की कोशिश करें, या फिर ऐसे मामलात जो कि किसी भी तौर के ऊपर ख़राबी या परेशानी का शिकार हैं तो उसको आप लोग मुखलिसीन या बुज़ुर्गों की मशावरत से बेहतर करें। इस पूरे महीने में आप लोग अपने ओवरऑल मामलात को खुशबख्त रखने के लिए जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हर बुध वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास लिब्रा बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान आप लोगों का रूलिंग प्लानट वीनस यकम से लेकर 25 जनवरी तक चौथे वतदुल अर्ज में रहते हुए खानगी खुशहाली, घरेलू तज़ीन और आराइश, फैमिली मेम्बर के साथ आपकी बॉन्डिंग मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना और इसके साथ साथ ट्रेड,
وہیکل سے جڑی ہوئی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو سارٹ کرنا، اور اس کے علاوہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی تجدید مراسم کے لیے سفر کرنے کا ارادہ بھی بن سکتا ہے۔ ممکنات میں سے آپ لوگ دوسروں کی سوچ کے مطابق اگر اپنے تمام تر خانگی امور کو ترتیب دے رہے ہیں تو یہ بھی بڑی دستیاس نہیں ہے۔ 23 جنوری سے لے کے اختتام ماہ تک زہرہ کی 5ویں نشست ہو جانے کے سبب اولاد سے جڑی ہوئی ذمہ داریاں بڑی خوبصورت ہوں گی، اور ان کی طرف سے آپ کے جو بھی چیزیں پرابلماتک چل رہی ہیں وہ مل کے چیزیں انشاءاللہ سارٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اظہار محبت ہو سکتا ہے، محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنے کے لیے کی گئی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر کسی بھی طور کے اوپر آپ اگر اپنی شادی کے اعتبار سے چیزیں پلان آؤٹ کر رہے ہیں تو اس میں فیورز آپ کو ممکنات میں سے ملیں گی۔ اس کے علاوہ انہی ایام میں کوئی تجدید مراسم آپ کی زندگی میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ روٹے ہوئوں کو منانے کا عمل بھی کافی حد تک تیز اور جاری ہوگا اور کامیاب بھی۔ 4-5 جنوری کو زہرہ مشتری تجدید کی خوبصورت نظر بننے کی وجہ سے جہاں پر رومانوی زندگی میں خوشبختی آنی ہے، وہیں پہ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوگا۔ آپ کی سوچ میں وسعت آ سکے گی، حلقہ احباب میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کچھ نئے کاروباری معاہدے جو ہیں وہ جنم لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں خوبصورتی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، عزت میں بڑھاوا نظر آتا ہے، اور کچھ معاملات میں ذہنی سکون آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 9-10 جنوری کو زہرہ مریخ تثلیث کی خوبصورت نظر بننے کی وجہ سے صحت مندانہ اقدامات زندگی میں طے پائیں گے۔ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی خواہش آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور روحانی طور کے پر بھی کچھ خوشبختیاں آپ لوگوں کو نصیب رہیں گی۔ 23-24 جنوری کو زہرہ زحل کران ہونے کی وجہ سے وسعت نظری کے سبب دور اندیشانہ اقدامات، کچھ اہم فیصلے کریئر میں کافی حد تک بڑھاوے کا سبب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ نئے کاروباری معاملات بھی آپ شروع کر سکیں گے۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے پر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس اسکارپیو، برج اکرم۔ برج اکرم آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ مارس تمام مہینے 7ویں بیت الزوج میں رہتے ہوئے 1 سے لے کے 12 جنوری تک حالت رجت میں رہے گا، تو اس ٹائم فریم میں آپ لوگوں کو اپنے فیصلوں کو نظر ثانی کرنا ہے۔ شراکت کے اعتبار سے چیزیں ہوں یا پھر ازدواجی زندگی سے جڑی چیزیں ہوں، ملازمت کی تبدیلی ہو، حصول ملازمت ہو، یا پھر ایسے معاملات ہوں جو کہ آپ کے وراثت سے نوعیت سے ہیں، ان میں حاسدین کی روک تھام کرنا اس ٹائم فریم میں بہت زیادہ احتیاط کا حامل رہے گا، اور کوشش کریں کہ جو بھی نئے معاہدے، نئے معاملات، نئی شراکت داریاں، نئی چیزیں شروع کرنے جا رہی ہیں تو اس کو ماضی کے تجربات کی بنیاد کے اوپر رکھیں، اور اگر تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں تو کر دینا مناسب رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ٹائم فریم آپ کے لیے جو ہے، جو کہ 1 سے لے کے 12 جنوری تک ہے، یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں شریک حیات کے ساتھ کیے گئے معاہدے یا عہد جو ہیں وہ پاس رکھنا ان کا بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ حساسیت آپ کی تھوڑی سی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 13 جنوری سے لے کے اختتام ماہ تک مریخ کی استقامت ہو جانے کی وجہ سے ملازمتی طور کے پر مالی فوائد کا مل جانا، ملازمت کو سوئچ کرنے کے معاملات ہیں، ان میں کافی حد تک چیزیں آپ کی حسب منشا طے پا جانا، کافی رکے ہوئے کاموں میں تیزی آ جانا، کچھ چیزیں جو تھوڑی سی حساس یا پرابلماتک چل رہی تھیں ان کو آپ لوگ زندگی میں مسائل سے پاک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ مثبت تبدیلیوں کے ساتھ آپ اپنے ماضی کے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش میں ایک کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 9-10 جنوری کو مریخ زہرہ تثلیث بننے کی وجہ سے صحت جسمانی میں بہتری، اور اس کے علاوہ دوسروں کے وساطت سے، دوسروں کے ساتھ مل کے آپ لوگ کافی حد تک اپنے مسائل کو اوورکم بھی انشاءاللہ ممکنات میں سے کریں گے، اور رشتوں میں تھوڑی سی مضبوطی بھی انشاءاللہ رہ پائے گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 29 جنوری کو شمس مریخ تثلیث بننے کی وجہ سے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کی ہی کے سبب کئی ایک رکاوٹیں جو کہ پریشان کن تھیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو کچھ ایسی خواہشات جو کہ کافی عرصہ سے ڈیو چل رہی تھیں، پینڈنگ میں تھیں، ان کو پورا کرنے کے لیے خود اعتمادی کا بڑھاوا آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو رہے گا۔ اس پورے مہینے میں اوورآل اپنے معاملات کو خوشبخت رکھنے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے پر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس سیجیٹیریس، برج اکوس۔ سیجیٹیریس آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مشتری تمام مہینے بدستور چوتھے وطد الارض میں رہتے ہوئے خانگی خوشبختیاں لے کے آئے گا۔ اس کے ساتھ حصول زمین، زراعت، ایگریکلچر، آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ آپ کے تعاون، یا پھر سواری سے جڑی ہوئی مسائل مشکلات کا حل کرنا، آپ سواری کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی پرابلمز آپ کے وہیکل سے ریلیٹڈ ہے وہ کافی حد تک بہتر انداز میں سارٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ صرف اور صرف جو احتیاط آپ لوگوں کو کرنی ہے وہ رجت عطارت کا زمانہ ہے، جو کہ 1 سے لے کے 18 جنوری تک ہے۔ کوئی بھی کال آف فیل جو ہے اس کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا جج یا چیک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیزیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی طور کے پر بھی ہونی چاہیے، ان میں تضاد جو ہے وہ بالکل بھی دوسروں کی طرف سے
نہیں بیئر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایگریمنٹ سے لکھنے پڑھنے کا کام ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 4-5 جنوری کو زہرہ زحل کی خوبصورت نظر بننے کی وجہ سے سیاسی سماجی روابط بلڈ اپ ہوں گے، زندگی میں کچھ نئے لوگ جو کہ بڑے میچور سوچ کے حامل داخل ہوں گے، اہم تقریبات میں شمولیت رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 25-26 جنوری کو دیکھا جائے تو مشتری شمس تسدیس ہونے کے سبب آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے، جو چاہت ہے، وہ کافی حد تک انشاءاللہ فلفل ہو پائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی میں بڑھاوا بھی یقینی طور کے پر ملے گا۔ اس پورے مہینے میں اوورال معاملات زندگی کو خوش بخت رکھنے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر اتوار والے دن حسب توفیق کسی بھی گندمی رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کیپریکارن برج جلدی۔ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زحل 1 سے لے کے 17 جنوری تک آپ کے اسینڈنٹ میں تالے میں ہونے کے سبب آخری درجات میں رہے گا، اور ہمراہ ہے زہرہ جس میں تخلیق آ رہی ہے، سوچ میں نمایاں پہلو اجاگر ہیں، اور آپ کے الفاظ میں مٹھاس اور تجدید مراسم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہونے کے سبب غلط فہمیوں کا خاتمہ رہے گا، جبکہ 18 جنوری سے لے کے اختتام ماہ تک تبدیلی بروج کے سبب یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ آپ کے رولنگ پلانٹ کی ہونے جا رہی ہے ایک طویل عرصہ کے بعد۔ تبدیلی بروج کے سبب زحل خانہ مال میں اپنے ذاتی برج میں رہے گا، تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ فائنینسز کے اعتبار سے یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے۔ آپ جو چیزیں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے فائنینشلی طور کے پر، اس کی انشاءاللہ امپلیمنٹیشن نہ صرف ہوگی بلکہ گروتھ آئے گا، کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوگا، آپ لوگ کافی حد تک کریئر اورینٹڈ ہو جائیں گے، آپ کی سوچ میں وسعت آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے جو مواقع زندگی میں حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ فیملی ممبر کے ساتھ آپ کے تعاون رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ مشتری کی 3 سے 9ویں 7ویں نظر جو ہے یہ عقد ثانی بھی، اور اگر آپ لوگ خود سے شادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے بھی کافی حد تک یہ ٹائم فریم آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے۔ جبکہ عطارد کی استقامت کا جو ایام ہے جو کہ 19 جنوری سے لے کے 31 جنوری تک ہیں، یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں اس طرح کی تمام تر کی گئی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں گی، اور یہاں پھر شراکت کی بنیاد کے اوپر یا ملازمت میں خوشبختی لے کے آنے کے لیے آپ لوگ جو چیزیں یا اقدامات دینا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی عطارد کی استقامت کا جو ٹائم فریم ہے اس میں کافی حد تک چیزیں آپ لوگوں کے لیے فیوریبل رہنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ 23-24 جنوری کو اہم اقدامات اور معاہدے عمل میں آنے کے علاوہ کچھ فرض شناسی آپ کے اندر مزید اور زیادہ بڑھے گی، اور ایمانداری کے سبب دوسروں کی نظروں میں آپ لوگوں کی عزت اور وقت میں اضافہ ہوگا۔ اس پورے مہینے میں اوورال معاملات زندگی کو خوشبخت رکھنے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف چلیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ایکویریس برج درب۔ آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ سیٹرن ایک طویل عرصہ 12ویں بیت العدا رہنے کے بعد اپنا سفر جاری رکھے ہوئے اسی مہینے 18 جنوری سے آپ کے رائزنگ سائن آپ کے اسینڈنٹ میں تالے میں آ جائے گا، تو اس اعتبار سے باقی ماندہ ایام اور آگے آنے والے کئی ایک مہینے خوشبختی کی نظر ہوں گے، اور تمام تر چیزیں آپ کے کانفیڈنس لیول میں بڑھاوا اور بلڈ اپ کرنے کے لیے انشاءاللہ بڑھیں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ نئی چیزیں زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسے اقدامات جو کہ پینڈنگ تھے جن کو شروع کرنا چاہتے تھے وہ انشاءاللہ تکمیل پاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ خواب حقیقت کا رنگ دھاریں گے۔ اس ماہ کا ابتدائی نصف حصہ اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی پلاننگ اور مخلصین کی معاونت سے ترتیب دے تو کئی ایک ممکنہ مسائل کو آپ لوگ بڑی خوشبختی سے بڑی بہتر انداز میں ٹیکل آؤٹ بھی کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پیسے کا ضیاع جو ہے اس کو بھی روکنے کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ دوسروں کی وساطت سے ہی پورے ہو سکیں گے۔ 23-24 جنوری کو اہم اقدامات اور معاہدے عمل میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرض شناسی، ایمانداری، دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی صلاحیت اور خواہش بڑھ جانے کے سبب آپ کا یہ مہینے کا اختتام بڑا خوبصورت ہوگا۔ اس پورے مہینے میں اوورال اپنے معاملات زندگی کو مزید خوشبخت رکھنے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے پر صدقہ دیں گے وہ رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن اور لاسٹ زوڈک سائن پائسی کی طرف بڑھیں تو برج حوت آپ لوگوں کا حاکم ستارہ 7 اکبر ستارہ مشتری تالے میں حالت عروج کی کیفیت کے سبب ہونے کے سبب مستحکم مثبت فیصلے اقدامات عمل میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی، مالی نقصانات کا ازالہ ممکنات میں سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عزت و توقیر میں بڑھاوے کے جو اقدامات ہیں وہ ممکنات سے عمل میں آتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن صرف اور صرف رجت عطارد کا جو زمانہ ہے جو کہ 1 سے لے کے 18 جنوری تک کا ہے یہ آپ لوگ تھوڑا سا ریڈ مارک کر لیں، کیونکہ اس میں ہر طرح کی احتیاط آپ کو کرنے کو ملے گی۔
شراکت کی بنیاد کے اوپر، لکھت پڑھت کے لحاظ سے، انداز گفتگو کے اعتبار سے، اگریشن کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے، دوسروں سے مراسم کے لحاظ سے، کوئی بھی ایگریمنٹ چاہے وہ سواری ہے، پراپرٹی ہے، ٹریڈ ہے، کسی بھی طور کے اوپر جو بھی ایگریمنٹ ہو اس میں آپ لوگوں کو احتیاط ہر صورت کرنے کی ضرورت رہے گی، اور اسی ٹائم میں زمین جائیداد یا سواری کی تبدیلی کو بھی روک لینا زیادہ مناسب ہے۔ 4-5 جنوری کو زہرہ زحل کی خوبصورت نظر ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کافی حد تک سیاسی سماجی روابط گرو کرنے میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا جو خواہش تھی وہ انشاءاللہ تکمیل پاتی ہوئی نظر آتی ہے اور عزت و وقار میں بڑھاوا ملے گا۔ 25-26 جنوری کو مشرق شمس تجدید ہونے کے سبب آگے بڑھنے کی چاہ، نت نئے آئیڈیاز، کچھ نئی نئی چیزیں زندگی میں امپلیمنٹ کرنا اور کچھ مقاصد کا حصول کے لیے کیے گئے اقدامات آپ کو بھرپور فوائد دلا سکیں گے۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ اپنا روحانی برکت کے طور کے پر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر جمعرات والے دن حسب ذفی کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہی مہینے کو جو کہ سال کا پہلا مہینہ ہے بڑی خوش بختی کے ساتھ انشاءاللہ پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ نئے سال کی بہت بہت مبارکباد، اور سب سے مین چیز ماہ رجب کا چاند طلوع ہونے کی ایڈوانس میں مبارکباد۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پورے مہینے میں بڑی خوش بختی سے آپ لوگ اپنی چیزیں انجام دیں گے۔ کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں پھر آپ مجھے لاہور، کراچی، راولپنڈی میرے مخصوص دنوں میں ٹائم لے کے مل سکتے ہیں۔ اپنی بہت ساری دعاؤں اور محبتوں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔